علیکم ناظرین، 94 نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ندیم احمد۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت کیسر سیٹھی سینئر وائس چیئرمین ہیں انجمن تاجران ریلوے روڈ فیصل آباد کے۔ ہم ان سے بات کریں گے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے، موجودہ جو حالات جا رہے ہیں حکومت کے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ موجودہ حکومت سے جو تاجران ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حکومت تاجروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عام عوام جو ہے اسے ریلیف فراہم کر سکے۔ کیسر سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیٹھی صاحب بتائیں، آپ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اگر ہم موجودہ حکومت دیکھتے ہیں، جس دکاندار کو پوچھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو گاہک ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ لوگوں میں کیا قوت خرید جو ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ بجلی کی قیمتیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم میاں صاحب، جیسے کہ پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں 94 کا کہ آپ نے تاجروں کے مسائل سننے کے لیے ہمیں اور آفتاب بٹ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو بلایا ہے، اور آپ آواز بنے ہیں تاجروں کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آج کل دیکھیں جو 2 سال سے 3 سال سے مہنگائی کی جو شرح جس لحاظ سے یہ اوپر چلی گئی ہے، جی جی، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں میاں صاحب وہ پوری نہیں ہو رہی۔ باقی چیزیں تو بعد کی چیزیں ہیں نا، صحیح، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا گھر کا کچن جو ہے وہ چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہوا ہے۔ تو یہ مہنگائی ہے، حکومت آئی ہے، ہمیں حکومت سے بڑی امیدیں ہیں، یہ کام کر بھی رہی ہے اور مہنگائی پہ کچھ کنٹرول بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو وقت چاہیے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک ہوں گے۔ باقی حکومت کو چاہیے کہ اس کو نہ مہنگائی کو، ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں یہ تاجروں کو ریلیف دے، کیونکہ تاجر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جی جی اور بالکل۔ ان کے ہی فنڈ سے جو حکومتیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، حکومت یہ کہتی ہے کہ تاجر جو ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اس میں کتنی صداقت ہے جی؟ میاں صاحب ٹیکس تو دیکھیں، ایک ماچس کی ڈبی سے لے کے آپ موبائل کا لوڈ بھی کراتے ہیں اس میں بھی ٹیکس ہے، جی ٹھیک ہے، پیٹرول آپ لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ ایون یہاں پہ جو بجلی کے بل آ گئے ہیں جس پہ پیچھے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، جی، ٹرین کے جتنے بھی آئے ہیں نہروں کے اندر بھی چھلانگیں لگائی ہیں بلوں کی وجہ سے، تو اس میں آپ دیکھیں میرا خیال ہے 18 قسم کے ٹیکس ہیں، بجلی کی قیمت کم ہوتی ہے، ٹیکسز اس سے ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں۔ ٹرپل ہو جاتے ہیں اوپر۔ تو دیکھیں بنیادی جو چیز ضرورت ہے وہ الیکٹریسٹی ہے۔ اگر چھوٹا کارخانہ ہے، چھوٹا دکاندار ہے، اس کو بجلی پر ریلیف ملے گا تو وہ کوئی کام کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرے گا، وہ مارکیٹ میں جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا سب فائدہ چھوٹے دکانداروں کو، بڑے دکانداروں کو، ملازمین کو ہوگا، رکشے والوں کو ہوگا، لوڈنگ والوں کو ہوگا، ان لوڈنگ والوں کو ہوگا۔ تو یہ چاہیے حکومت کو کہ زیادہ سے زیادہ جو فوکس ہے وہ بجلی پہ کرے، الیکٹریسٹی جو ہے نا اس پہ ریلیف دے جتنا بھی ہو سکے۔ پہلے تو تھا کہ 200-300 یونٹ استعمال کرنے والا جو تھا اس کو ریلیف مل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ٹیرف تھا وہ کم تھا۔ ابھی جو انہوں نے کمرشل جتنی بھی یہ کنزیوم ہو رہی ہے الیکٹریسٹی، اس کے اوپر ٹیرف ہی ختم کر دیا ہے، چاہے آپ 1 یونٹ استعمال کریں، چاہے آپ 1000 یونٹ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس کا سارا ٹیرف 1 یونٹ کر دیا ہے۔ تو یہ چاہیے حکومت کو کہ جو ٹیرف پلان بنائے، کم از کم جو 500-700 یونٹ استعمال کرنے والا چھوٹا دکاندار ہے، چھوٹا فیکٹری والا ہے، وہ گھر میں جس نے انڈسٹری چھوٹی موٹی لگائی ہے، اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اچھا سر صاحب، پہلے یہ کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اگر بڑھتی ہے تو اس سے ہماری کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہر چیز پہ فوکس جو ہوتا تھا وہ پیٹرول پہ ہوتا تھا۔ اب جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی، جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو دکاندار حضرات جو ہیں وہ فٹافٹ اپنی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو پھر چیزوں کی قیمت کم نہیں کی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب پچھلے 4-5 سال سے جو یہ مافیا ہے، یہ جو چیزوں کو سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑا اثر اٹھایا ہے، صحیح، اور اس کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے بالکل۔ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تاجر جہاں پہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو بلیک میلنگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اصل میں تاجر تو بیچارہ وہ تو ادھر سے لے کے ادھر بھیج دیتا جی، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک چیزیں پہنچانا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، یہ حکومت کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ غریب عوام، امیر عوام جتنے بھی ہیں
ان کو ایک لیول کے حساب سے چیز مل جائے. اب یہاں پہ المیہ یہ ہے، ایک چیز وہ 50 روپے کی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹماٹر ہے، جی جی پیاز ہے، ادرک ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، 50 کی ہے، وہ 50 سے 300 پہ چلی جاتی ہے. اس میں جو گیپ ہے وہ چلو 50 کی 55 ہو جائے، 60 ہو جائے، وہ تو چلو ایک نیچرل چیز ہے. جی جی مگر ایک چیز 50 والی وہ 300 پہ چلی جائے اچانک ہی، ٹھیک ہے، وہ المیہ ہے. تو ایسے تاجروں کی بھی سرزش ہونی چاہیے اور ان کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے جو ذخیرہ اندوز ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب یہ حکومت اس پہ کام کرے، مہنگائی پہ انشاءاللہ یہ کنٹرول بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی ایسوسیشن جو ہے انجمن تاجران جو ہے وہ کیسے حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں پہ جو ہے وہ قابو پا سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا تو الحاق جو ہے وہ سپریم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، شہر کی مین تنظیم ہے، جی اور وہ چیمبر کے بھی عہدیدار ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. چیمبر نے آگے جو ہے وہ لائزم کرنا ہوتا ہے، جو بڑے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو ہماری آواز وہ بنتے ہیں چیمبر والے، جی جی ٹھیک ہے. ہماری جو سفارشات ہیں ہم نے ان کو بھیجی ہیں کہ یہ اب دیکھیں بجٹ آنے والا ہے، اس میں ہم نے ان سے ریلیف مانگا ہے کہ ہمیں پیٹرول پر ریلیف دیا جائے، صحیح. بجلی پر ریلیف دیا جائے، جو مین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، پیٹرول ٹھیک ہو جائے گا، بجلی ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر ہمارا تھوڑا سا نیچے آ جائے گا، تو یہ باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس پہ انہوں نے ہمیں امید بھی دلائی ہے، اسلم بلی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم یہ آپ کی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے، تاجروں کی طرف سے نمائندگی کریں گے، اور یہ انشاءاللہ حکومت بھی ابھی ان کے بیان جو آ رہے ہیں کہ ہم تاجروں کو ریلیف دیں گے اس بجٹ میں. کیسے سچی صاحب ٹیکس کے نظام میں آپ کیسے بہتری چاہتے ہیں تاکہ ہر تاجر جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم ہے ٹیکس کا وہ ٹھیک ہے یا اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ یہ سب ٹیکس تو ہر بندہ ہی دے رہا ہے، مگر اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، حساب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ دیکھیں جو ان کا نظام ہے سارا FBR کا، وہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے. جی ابھی جو آپ پراپرٹی جو بھی کوئی پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو C ٹیکس ہے، K ٹیکس ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی FBR کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر وہ شو ہو جاتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی چیز جو ہے نا بچنا ناممکن ہے. جو بھی بندہ کام کر رہا ہے، چھوٹا تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، جو اپنا لین دین کر رہا ہے، پراپرٹی میں کر رہا ہے، کاروبار میں کر رہا ہے، بینک بیلنس اس کا جو ہے وہ سارا ان کے نوٹس میں ہے، ٹھیک ہے. صحیح. ان کے پاس ہر چیز کی اویئرنیس ہے، اور اسی وجہ سے یہ 6 لاکھ نوٹسز FBR نے بھیجے ہیں ان کو، جن کو ان کا سارا ڈاٹا ان کے پاس ان کو موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ انشاءاللہ ٹیکس سب کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، جو غریب ہے سارا بوجھ غریب پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یہ المیہ ہے. اس کو اگر اداروں کو ٹھیک کیا جائے، نظام کو ٹھیک کیا جائے، تو کوئی شک نہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملے جا سکتے ہیں سارے. چلیں جی، بہت شکریہ قیصر سیٹھی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.